خیر خواہ بن جاؤ اے بندیو خیر خواہ بن جاؤ مینوں سمجھ نہیں آندی اسی کیویں دیاں بلائیاں وا مینوں سمجھ نہیں آندی اسی کیویں دے بندے ہاں جنہاں دا کلمہ پڑھنے ہاں جنہاں دا دن رات نام لینے ہاں او تے خیر خواہ سن اسی خون خار کدوں دے بن گئے ہاں اسی بندے بندیاں دا قتل کیوں کرنے ہاں اسی بندے ہو کے بندیاں دے بچے اغوا کتوں کرنے ہاں گلاں دو ہی نے یا تیرے دل وچوں احساس مک گیا ہے تے یا تو بندہ رہا ہی نہیں اتوں بندہ ہے وچوں تو شیطان ہے نہیں حتیٰ کہ ایک ایسی وادی تو گزریا جس وادی دا نام وادی نمل ہے سادے لفظاں دے اندر کہہ لو کیڑیاں دا پنڈ آ گیا شہر آ گیا کیڑیاں دی کلونی آ گئی بار لگی انہیں نظر ماری حضرت سلیمان علیہ السلام ساتھیاں دلش کرا رہا ہے انہیں اونچی جگہ تے کھلو کے اعلان کرنا شروع کیتا کہ اندیے یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان اے کیڑیو نی میریو بہنو نی میریو سہیلیو اپنی پلت داخل ہو جاؤ اپنی کھٹت داخل ہو جاؤ اپنے گھراں وچ داخل ہو جاؤ آؤ دیکھو سلیمان تے سلیمان دا لشکر آندا پیا ہے انہاں دے پیراں تھلے آ کے تسی مدیاں نہ جاؤ تسی روندیاں نہ جاؤ تسی کتے ہلاک نہ ہو جاؤ آسمان تو اللہ پاک نے فرمایا نی کیڑیے تینوں کنا فکر ہے اپنی نال والیاں دا میں رب نو تیرا داد اتنا پسند لگا ہے اللہ پاک نے اس کیڑی نو اپنا کلام بنایا اپنے کلام نو اپنے حبیب تے نازل فرمایا تے جس جگہ تے اللہ پاک نے کیڑی دا ذکر کیتا ہے اس سورت کا نام بھی اللہ نے کیڑی دے نام تے رکھ دیتا ہے سورت کا نام اللہ نے سورہ نمل رکھا نمل عربی میں کیڑی کو کہتے ہیں اللہ اللہ توجہ انسانیت دی خیر خواہ دی دلیل کی ایک دوسری روایت اندر آمدہ ہے سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر بارش نہیں ہو رہی کئی مہینے لنگ گئے آپ دے ساتھی آپ دے لوگ آپ دے کوڑا کے کہنے لگے سلیمان پیغمبر بارش نہیں ہوندی پئی اللہ پاک کو دعا کرو نا اللہ پاک رحمت دی بارش نازل فرمائے آپ اپنے ساتھیاں نو نال لے کے نکلے اپنے لاؤ لشکر نو لے کے باہر نکلے باہر چٹیل میدان اندر جانے آؤ اللہ پاک دے کڑو پانی طلب کرنے آؤ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر بارش دا سوال کرنے آؤ حضرت سلیمان پیغمبر اپنا لشکر لے کے جا رہے ہیں اللہ اللہ سلیمان پیغمبر کی وخایا گیا ایک کیڑی ہے انہیں اپنی لتاں تانو کی دیاں نے اپنی لتاں تانو کر کے اللہ پاک دے کڑو بارش پہ منگ دیئے اللہ پاک دے کڑو رحمت دا سوال پہ کر دیئے اللہ اے تیری زمین نو پانی بھی لوڑے اللہ تیری مخلوق نو پانی بھی لوڑے اللہ تیرے بندیاں نو پانی بھی لوڑے اور سب تو چھوٹا کار کیڑی نہ ہوندہ ہے تے بارش پہ جائے تے سب تو بہتا نقصان بھی کیڑی نہ ہوندہ ہے نکا جا کارے پانی دے دو تبکے بھی چلے گئے تے کار ڈب جانا ہے لیکن قربان جاوا
اس کیڑی نو اپنے گھر دا فکر نہیں، اس کیڑی نو فکر ہے تے رب دی مخلوق دا فکر ہے۔ اللہ پاک کو رحمت پہ منگ دیئے، انسانا تو ایڈا وڈا سر لئی پھرنا ہے، ایڈا وڈا دل لئی پھرنا ہے، ایڈا وڈا سینہ لئی پھرنا ہے، جڈا وڈا سر ہے اوڈا وڈا تکبر ہے، جڈا وڈا سینہ ہے اوڈا وڈا حسد ہے، جڈا وڈا دل ہے اوڈا زیادہ بغض تے کینہ چکی پھرنا ہے۔ تیرے دل وچ حسد تے بغض تے کینہ بڑے ہے، تو ہاتھ چک کے اپنے برا دی بربادی مانگنا ہے تے کیڑی اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر رحمت دی بارش پہ مانگ دی۔ کنا فرق ہے ساڈے اندر تے کیڑی اندر۔ دعا کرو اللہ سانو بھی کیڑی والے وچار عطا کر دے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ، حضرات تیزی وقار خیر خواب بن جاؤ، ایک دوسرے دا بھلا کرن والے بن جاؤ، ایک دوسرے دن نیکی کرن والے بن جاؤ۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں، حدیث پاک اندر آندا ہے سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر نو کی فرماندیاں نے، فرماندیاں نے انکا لتصل الرحم، جنیاں صفتاں میرے نبی دیاں ماں خدیجہ بیان کر دیاں نے، ہر صفت دا تعلق خیر خائی نالے، ہر صفت دا تعلق بھلائی نالے۔ میرے پیغمبر غار حرا تو واپس آئے، نبی پاک ایکسائٹڈ حالت اندر، میرے پیغمبر ٹینشن اندر، تے ماں خدیجہ نے جدو آپ نو ٹینشن ویکھیا، اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا برا حضرات دی وقار، ٹھیک اللہ اللہ توجہ کرنا، حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا۔ ماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو پریشان ویکھیا نا، پریشانی دے عالم دے اندر ماں خدیجہ نے اپنے خامد نو دلاسا دیتا، اپنے محبوب محمد نو دلاسا دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی پاک دا سر چوکی اپنی گود وچ رکھ دیاں نے، تے اپنی زبان چوکی فرما دیاں نے، اے محبوب تسی گھبراؤ نا، تسی پریشان نہ ہوو، کیوں انکا لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ محبوبہ انکا لتصل الرحم، تسی صلہ رحمیاں کرن والے جے، دو جنے لڑ پین تسی صلح کروا دیندے جے، باپ بیٹا لڑ پین تسی صلح کروا دیندے جے، میاں بیوی لڑ پین تسی صلح کرا دیندے جے، دو چودھری لڑ پین تسی صلح کرا دیندے جے۔ انکا لتصل الرحم وتحمل الکلا، محبوبہ تسی ماڑیاں دا بھار سر تے چک لیندے جے، تسی ماڑیاں دا بھار سر تے چک لیندے جے، تسی بے بناہ بے قسم تے بے سہارا دا سہارا بن دے جے۔ اللہ وتکسب المعدوم، اور کی فرمایا والا فرمایا وتعین علی نوائب الحق، تسی حق دیاں گلاں کرن والے جے، تسی سچ دیاں گلاں کرن والے جے، وتقری الضیف، تسی مہماناں دی مہمان نوازی کرن والے جے۔ میرے محبوبہ میں تہاڈی بیوی ہون دے ناتے اللہ پاک دی قسم چک کے کہنیاں، جڑا بندہ رب دی مخلوق دا خیر خواہ بن جاوے، اللہ پاک جدے بندے نو کدی ضائع نہیں کریا کردا۔ آپ خیر خائی کرتے ہیں، خیر خائی کرنے والے کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرتا۔ کون کہہ رہی ہے؟ میری اور آپ کی ماں کہہ رہی ہے۔ کسے کہہ رہی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یہ وہ ہے جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ کرے جا کے شیشے چ منہ تک لوی، جدا کلمہ پڑھیا ہے او کی کردا ہے تے تو کی کرنا ہے؟
اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا خطرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا اور جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے نبی دیاں خوبیاں میرے نبی دیاں خوبیاں میرے نبی خیر خواہ میرے پیغمبر انسانیت دے خیر خواہ اللہ 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 ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تعظیم سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا ان کا روضہ مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کہ صلی علی جوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسے خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسے خوشبو پسینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تعظیم سینے میں موجود ہے اللہ اللہ میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حتی اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا خیر خواہ بن جاؤ اے بندیو خیر خواہ بن جاؤ اللہ دی مخلوق نہ نیکی کرن والے بن جاؤ اللہ دی مخلوق دا بھلا کرن والے بن جاؤ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو مکے دے لوگاں مکے وچوں کڈ دتا ہے جا صدیق مکے وچوں چلا جا تو قرآن پڑھنا ہے نا تیرے قرآن دی تلاوت سن کے ساڈیاں بیبیاں تیرے دگد جمع ہو جاندیاں نے حضرت صدیق اکبر بڑا قرآن پڑھیا کرتے سن جناب صدیق جدوں بھی قرآن پڑھتے سن انہاں کولوں اپنے آنسو نہیں سی روکے جاندے اور رون لگ پیندے سن تے بیبیاں کٹھیاں ہو جاندیاں سن جناب صدیق دے اوپر مکے دے بچے کٹھے ہو جاندے سن آہستہ آہستہ انہاں وچ اسلام دی محبت پیدا ہون لگ پئی مکے دے کافراں سوچیا ہولی ہولی اسلام تے ساڈے گھراں وچ داخل ہو جائے گا صدیق نو کڈ دینا چاہیدا ہے انہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی مکے وچوں کڈ دیتا جناب صدیق اکبر مکہ چھڑ کے جاندے پینے اگوں عرب دا ایک بڑا دولت مند بندہ مل پیا اینو ابن الداغنہ کہندے نے ابن الداغنہ او کہن لگا صدیق کدھر جا رہے ہیں پر میں مکے والے مینوں مکے وچوں کڈ دیتا ہے میں مکہ چھڑ کے جاندا پیا واں تے جان تے ابن الداغنہ نے حضرت صدیق نو کی آکھیا حضرت صدیق نو کہندا صدیق تیرے دیاں بندیاں نو کڈیا نہیں جاندا تیرے دیاں بندیاں نو وکھ نہیں کیتا جاندا پلا کیوں انک لتصل الرحم اوہی الفاظ جڑے ماں خدیجہ نے میرے نبی دے بارے آکھے انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق صدیق تو حق دا ساتھی ہے صدیق
تو ماڑیاں دا پار چکن والا ہے، صدیق تو لوکاں دا بھلا کرن والا ہے، صدیق تو جناب مہمان نوازی کرن والا ہے، تو اللہ دی مخلوق دا خیر خواہ ہے۔ جڑا رب دی مخلوق دا خیر خواہ ہوئے انہوں جلا وطن نہیں کیتا جاندا، انہوں کڈیا نہیں جاندا، انہوں پنڈا تے شہراں دے وچ رخصت نہیں کیتا جاندا، بلکہ انہوں پنڈا وچ رکھیا جاندا ہے۔ انج دے بندے تے رب دی مخلوق واسطے فائدہ مند ہوندے نے۔ او کائنات دے لوگو، میرا نبی بھی امت دا خیر خواہ، میرا نبی بھی اپنی جناب مخلوق دا، اللہ دی مخلوق دا خیر خواہ، صدیق بھی مخلوق دا خیر خواہ، میرے پیغمبر دا یار عمر بھی خیر خواہ۔ مینوں سمجھ نہیں آندی اسی کیویں دیاں بلائیاں وا، مینوں سمجھ نہیں آندی اسی کیویں دے بندے ہاں جنہاں دا کلمہ پڑھنے ہاں، جنہاں دا دن رات نام لینے ہاں، او تے خیر خواہ سن، اسی خون خار کدوں دے بن گئے ہاں، اسی بندے بندیاں دا قتل کیوں کرنے ہاں، اسی بندے ہو کے بندیاں دے بچے اغوا کتوں کرنے ہاں۔ گلاں دو ہی نے، یا تیرے دل وچوں احساس مک گیا ہے تے یا تو بندہ رہا ہی نہیں، اتوں بندہ ہے وچوں تو شیطان ہے۔ کیونکہ انسان تو انسان کا خیر خواہ ہونا چاہیے، اوپر لبادہ انسان کا پہنا ہے، نیچے شیطان ہے۔ ایک دوسرے دے خون دا پیاسا، چند ٹکیاں دی خاطر بندے ماردا پھردا، کلاش نہ چک کے سمجھدا میں پتہ نہیں کی شے تو چگڑے تو لوکاں دا خون کرنے تو، اور کون ہے تو؟ بندے کی ہے تیرے؟ مٹی دا ہی بنیا ہے نا۔ 24 گھنٹے چ 2 باری اپنے آپ اپنی غلاظت اپنے ہاتھ نال دھونا ہے، اور کی ہے تو؟ اللہ اللہ اللہ، مٹی دا تو بندہ بنیا، مٹی دا تو بندہ بنیا، مٹی دا تو بندہ بنیا، کیے تیرے پلے مٹی دا تو بندہ بنیا، کیے تیرے پلے اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے، کادی شہدا مان تینوں کیے تیرے پلے، 700 سال بھی جی لمیں پر جانا ہے مٹی تھلے، 900 سال بھی جی لمیں پر جانا ہے مٹی تھلے، بھین پرا نالوں منجی چنگی جڑی قبر دے وچ لے جاوے، بھین پرا نالوں منجی چنگی جڑی قبر دے وچ لے جاوے، اللہ اللہ تے منجی نالوں قبر چنگی جڑی موئے گل نہ لے لاوے، منجی نالوں قبر چنگی جڑی موئے گل نہ لے لاوے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، فرمایا حتی اذا اتو علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، روایت صحیح مسلم دے اندر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ روایت کر دینے، میرے پیغمبر فرماتے نے الدین النصیحہ، اے دین خیر خائی دا نام ہے، جڑا دین اسی لئی پھرنے نا، جدا لبادہ اڑی پھرنے ہاں، جدے مطابق اپنے نا رکھی پھرنے ہاں، جان دے جے دین کیا ہے؟ فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خائی دا نام ہے۔ صحابہ کہندے نے قلنا لمن یا رسول اللہ، محبوبہ خیر خائی کس کے لیے؟ میرے آقا فرماتے ہیں للہ والے رسول ہی والے کتاب ہی والے ائمت المسلمین وعامتہم، فرمایا کائنات دے لوگوں خیر خائی اللہ واسطے، اللہ دے رسول واسطے، اللہ تے اللہ دے
دے رسول واسطے خیر خائی دا کی مانا؟ یعنی اللہ تے اللہ دے رسول دے احکامات تے عمل کرنا، اللہ تے اللہ دے رسول دی دعوت نو عام کرنا، قرآن و سنت دی دعوت دا پرچار کرنا۔ حضرات دی وقار میں سوچا میں لوکاں نو کنی کو دین دی دعوت دینا وا، تسی سوچو تسی لوکاں نو کنی کو دین دی دعوت دیندے ہو۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، جدوں کو بندہ موٹر سائیکل تو ڈگے انہیں جناب سٹینڈ نہ چکے ہوئے، ہر بندہ بھج بھج کے مگر جاندا ہے، ہر بندہ کہندا بھائی جان سٹینڈ چک لو، اے یار سٹینڈ نہیں چکے گا تے کی ہوئے گا، آخر ڈگ پوے گا۔ وہ جدو اس سڑک تے ڈگدا ہے ہر بندے نو فکر ہوندی ہے، تے جدو شرک کر کے جہنم دی اگ وچ ڈگدا ہے او اس بندے دا کوئی فکر نہیں کردا۔ کوئی ماں بہن موٹر سائیکل تے بیٹھی ہوے نا، او دا دوپٹہ چکے وچ آ رہا ہے، موٹر سائیکل دے ویل وچ آ رہا ہوئے، ہر بندہ رولا پاوندا ہے، ہر بندہ کہندا ہے بی بی بہنا اپنا دوپٹہ چک لے، دوپٹہ جے ویل وچ آ گیا تے کی ہو جائے گا؟ او دوپٹہ ماں بہن دا ویل وچ آئے ہر بندہ تبلیغ کردا ہے، جدو اے دوپٹہ بے حیائی دے ویل وچ آئی جاندا ہے، جدو اے دوپٹہ بے غیرتی دے ویل وچ آئی جاندا ہے، جدو اے دوپٹہ زناکاری دے ویل وچ آئی جاندا ہے، اودوں ہر بندہ کہندا ہے انہاں دا پرسنل معاملہ ہے، میں دے وچ بول نہیں سکدا۔ کوئی بندہ نشے تے لگ جائے، نشی بندہ نشئی بندے نو ہر بندہ سمجھاندا ہے نشہ کیوں کرنا ہے، بے نمازی نو کوئی بھی نہیں سمجھاندا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھدا، بے نمازی نو کوئی دعوت نہیں دیندا تو نماز کیوں نہیں پڑھدا۔ اے گلی وچ کو بھوکا ہوے ہر بندہ نو روٹی کھلانا چاہندا ہے، جڑا بندہ حرام کھاندا ہے اونوں کوئی سمجھانا نہیں چاہندا تو حرام کا تو کھانا ہے، اونوں کوئی دسنا نہیں چاہندا تو لوکاں دا مال کا تو کھانا ہے۔ اے کہندے نے دا پرسنل مسئلہ ہے۔ نانا قدرات دی وقار الدین النصیحہ للہ ولرسولہ، اللہ کے رسول کے دین کی دعوت ہر جگہ عام کرو، میرے تے بھی لازمے تواڈے تے بھی لازمے، میں کسے نو برائی تے ویکھاں میں روکاں، تسی کسے نو برائی تے دیکھو تسی روکو۔ حضرات دی وقار خیر خائی ایڈا نام ہے، میں ویکھاں میرے چ کنی ہے خیر خائی تے تواڈے چ کنی نہیں جی، اس کا پرسنل معاملہ ہے۔ تو موٹر سائیکل بھی تو وہی آپ دی، تو سٹینڈ بھی وہدا آپ دا، موٹر سائیکل بھی پرسنل تو سٹینڈ بھی پرسنل ہے پائی جان۔ وہاں خیر خائی کرتے ہو، اور جب کوئی جہنم میں گر رہا ہوتا ہے شرک کر کے تب آپ کیوں خیر خائی نہیں کرتے؟ اللہ اللہ توجہ کرنا، ہر طریقے نال خیر خائی کرنی چاہیے۔ حضرات دی وقار توجہ کرنا، غور کرتے جانا، میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نال پیار نال سنتے چلے جانا۔ حضرات دی وقار اللہ پاک دا قرآن بیان کردا ہے، سورہ یاسین پڑھدے رہندے جے، سورہ یاسین دے وچ لکھیا ہے اللہ پاک دا ایک نیک بندہ، ایدا نام مفسرین حبیب نجار لکھیا ہے، اللہ پاک دی توحید نو منن والا، اللہ پاک دی توحید دا اقرار کرن والا، پکا مواحد بن گیا تے مواحد بن کے بکڑ مار کے بہ نہیں گیا، میں پکا مواحد ہوں اور میں سیدھا جنت جاواں گا، نانا بلکہ مواحد بنم تو بعد انہیں رب دی توحید دی دعوت لوگوں نو دینی شروع کر دیتی، اپنے پنڈ دے چوک اندر آیا، اپنے محلے تے گلی تے شہر دے چوک اندر آیا تے آ کے اپنے محلے دے لوگاں نو اللہ پاک دے دین دی دعوت دیندا ہے۔ کی کہندا ہے؟ قرآن کہندا بجا رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ اور میری قوم دے لوگو تسی اللہ دے نبیاں دی گل کیوں نہیں جے من دے، تسی رسولاں دی گل کیوں نہیں جے من دے، تسی اللہ پاک دی توحید دا اقرار کیوں نہیں جے کر دے، تسی کیوں نہیں سچے رب دی عبادت کر دے؟ اللہ پاک
دی توحید دا پیغام پیش پیا کردا ہے. پنڈ دے لوگ جمع ہو گئے نے, انہاں جناب رب دے ولی نوں دھکے مارنے شروع کر دیتے نے, انہاں جناب تھپڑ مارنے شروع کر دیتے نے, حتیٰ کہ دھکے کھاندا کھاندا زمین تے ڈگ پیا ہے. یہ سارے دے بدن دے اوپر چڑھ گئے نے اور چڑھ کے جناب انہوں مارن لگ پے نے, حتیٰ کہ مارا کھاندا کھاندا دنیا تو چلا گیا ہے, جان نکل گئی ہے تے دنیا تو رخصت ہو گیا ہے. تے جب دنیا تو چلا گیا نا, اللہ پاک نے جدو جنت دا داخلہ دے دیتا نا, تے جاندا جاندا دنیا تو کی کہندا کالا یا قوم اتبعوا المرسلین, کاش کہ دوبارہ اللہ مینوں زندگی دے وے, میں اپنی قوم دے لوگاں نوں جا کے دساں کہ رب دی توحید اندر کنی برکت ہے, میرے پیغمبر تے سنت دے اندر کنی برکت ہے. حضرات دی وقار نصیحت لوکاں نوں کرنی ہے ہر معاملے دے اندر. راول پنڈی دے ایک مولانا گزرے نے, انہاں دا نام سی مولانا بہادر بیگ رحمت اللہ علیہ. اللہ اللہ اللہ, انہاں نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پڑھی. نبی پاک نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوندی. انہیں جناب سائیکل تے نکا جا سپیکر لگا لیا, ہاتھ اندر میک پھڑ لیا, راول پنڈی دیاں سڑکاں تے بازاراں تے لوکاں نوں کہندا پھردا ہے او لوکو نبی پاک دا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اپنیاں نمازاں درست کر لو, اپنیاں نمازاں وچ فاتحہ پڑھیا کرو, کیونکہ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوندی. اگر کوئی بندہ پکڑا دیندا نہ جیل اندر, جیل چلا جاندا, تھانے چلا جاندا, کسی نوں پتہ لگدا تو چھڑا دیندا. ایک دفعہ کسی سیاسی پارٹی دا جلسہ ہوندا پیا ہے, اللہ اللہ اللہ, اور دوسری سیاسی مخالف پارٹی نے اس جلسے نوں ناکام کرن دیاں کئی کوششاں کیتیاں, لیکن ہر کوشش ناکام ہو گئی. مولانا بہادر بیگ نے سپیکر کھول کے لوگوں نے دسیا اللہ پاک دی توحید دا پیغام دسیا, میرے پیغمبر دی سنت دا پیغام دسیا. لوگ بھگدڑ مچ گئی, لوگ دوڑ گئے, انہاں دا جلسہ ناکام ہو گیا. مخالف پارٹی دے بندیاں انہاں جنہاں دا جلسہ خراب ہے انہاں مولانا بہادر بیگ نوں پکڑا دیتا جیل دے اندر. مخالف پارٹی نوں بڑا خوشی ہوئی, انہاں آکھیا یار بابے بڑا کام کیتا ہے جڑا ساڈے کول نہیں بابے کر دیتا ہے. وہ جا کے بابا جی دی ضمانت کروا کے آئے نے, لیکن نے بابا جی تسی بڑا بڑا کام کر دیتا ہے, اسی تے بڑی کوشش کیتی ہے انہاں دا جلسہ ناکام کرن واسطے, لیکن ناکام نہیں کر سکے. تہاڈیاں گلاں نے ناکام کر دیتا ہے. منگو کی منگدی ہو, جو منگو گے جننے پیسے منگو گے تانوں دین نوں تیار ہاں. تے بابا جی رو کے کہندے نے او یارو مینوں تہاڈے کولوں کچھ نہیں چاہیدا, بس نماز وچ فاتحہ پڑھیا کرو. مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے, میری دعوت یہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا کرو, اصلاح کے لیے, آپ کے فائدے کے لیے, کیونکہ آپ کی وہ نماز باطل ہے جس میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے. یہ ذوق تبلیغ دا, یہ شوق اللہ پاک دی مخلوق نہ پلا کرم دا. اللہ اللہ میں قربان جاواں, توجہ کرنا حضرات تے وقار غور کر دے جانا درام. نبی پاک علیہ السلام نے تائیں تے فرمایا, میرے آقا فرماتے ہیں الدین النصیحہ, دین پلائی تے نسائی دا نام ہے نا. لوکاں نوں پلائی کرنی ہے دین دے معاملے دے اندر. لوکاں دیاں نمازاں خراب نہیں ہونیاں چاہیدیاں, لوکاں دے عقیدے خراب نہیں ہونے چاہیدے. اللہ جاندا ہے مینوں بڑیاں گلاں یاد پیاں ہوندیاں نے. اللہ اللہ میرا نا مکے اندر ایک دوست سی جندا نام سی بوٹا, بوٹا دا نام سیال کوٹ دے رہن والا. خانہ کعبہ یعنی حرم دے اندر وہ دی ڈیوٹی سی, صفا مربع والو کام کریا کردا سی. وہ کہندا اللہ پاک نے مینوں عقیدہ توحید دے دیتا, میں پہلے کچھ اور سا, اللہ پاک نے مینوں مسئلہ کہنے دی دے دیتا. کہندا ایک نوجوان ہے مینوں اللہ پاک دے دین دی دعوت دیا کردا, یار تو شرک نہ کریا کر, اللہ پاک دی عبادت کریا کر, اللہ پاک کے جھکیا کر, اور کسے دے سامنے جھکنا جائز کوئی نہیں, مینوں توحید دی دعوت دیا کردا. وہ کہندا ہے وہ میرے تو لرجک ہو گیا, میرے تو نس گیا, دور نس گیا, حتیٰ کہ جتھے مینوں ویکھ لوے مینوں پرا ہو جائے نفرت کر لگ پیا. فرماندے
نے دے مگر لگا رہا انہوں اللہ پاک دے دین دی دعوت دیندہ رہا جتھے نظر آ جانا میں پاج کے جا کے انہوں اللہ پاک دے دین دی دعوت دینے اللہ میرے تو اتنا لرجک ہو گیا میرے نا تو بھی انہوں غسان لگ پیا فرماتے ہیں ایک دن میں انہوں کول بٹھایا میں انہوں اللہ پاک دے دین دی دعوت دین لگ پیا یار شرک نہیں کری دا بدعت نہیں کری دی میرا پیر اللہ پاک دی توحید نو قبول کری دا ہے فرماتے نے میریاں گلاں سن کے اینا غصے وچ آیا تے مینوں کہندا یار میں نے ایک گل تے دسنا تو مینوں موحد کیوں بنانا چاہنا ہے مینوں تو اہل حدیث کیوں بنانا چاہنا ہے مینوں تو کیوں کہنا بدعت نہ کریا کر جے میں ساریاں گلاں چھڑ دتیاں تے مینوں دھی دا رشتہ دے دے گا کہندا مینوں انج کیا نے تے کہندا میں رو کے آکھیا ہاں میں تینوں دھی دا رشتہ بھی دے دیاں گا تو اللہ کی توحید پر آ میرا مقصد تجھے دکھ دینا نہیں تجھے پریشان کرنا نہیں میں تیرا خیر خواہ ہوں میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بھائی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے والا عقیدہ توحید چھوڑ دے اور جہنم میں چلا جائے اور کل وہ دیکھے میری طرف کہ یہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا لیکن میں اسے اللہ کی توحید کا پیغام نہیں دے سکا مجھے دل میں یہ تڑپ ہے اور جا میں یہ بھی کرنوں تیار ہاں یقین جانو وہ کہندا ہے وہ رون لگ پیا نوجوان کہنے لگا یار میں تے ایڈی بڑی گل کہی غصے چ کہی اس گل تو لڑائی ہو سکتی سی جھگڑا ہو سکتا سی لیکن تیرے متھے تے وٹ بھی نہیں پیا مینوں یقین ہو گیا واقعی تو میرا خیر خواہ ہے جا آج تو بعد میں عقیدہ توحید قبول کر لے اللہ اللہ میں قربان ہم جب اللہ کی توحید کا پیغام پیش کرتے ہیں تو بھائیو یہ نہ سمجھا کرو کہ ہم آپ کا دل دکھاتے ہیں ہم جب سنت کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ ہمیں تھرڈ کرنا چاہ رہا ہے ہمیں پریشان کرنا چاہ رہا ہے نہیں اللہ دی قسم پریشان کرنا مقصد نہیں اسی تے چاہنے یار تسی اللہ پاک دی توحید نو منن والے بن جاؤ حضرات دی بکار میں اپنے اس فیصلہ آباد دے جمعے دے اندر میں کنے سال ہو گئے میں جمعہ پڑھا دیا تقریباً 10 سال توتے دا وقت گزر گیا ہے جمعہ پڑھا دیا گزر گیا ہے میرے سامنے کئی چہرے نے جنہاں نو میں چنگی طرح جاننا وا او یارو 10 سال میرے پیچھے جمعہ تسی پڑھو تے اللہ پاک دی توحید تے نہ ہو 10 سال میرے پیچھے جمعہ پڑھو تے نبی پاک دی سنت تے نہ آؤ تے کل قیامت والے دن تسی میرا گربان پکڑو گے کہ نہیں پکڑو گے اور بڑیا مولویا 10 سال تیرے پیچھے جمعے پڑھے نے تے تو سانو اللہ پاک دی توحید تے کیوں نہیں لے کے آیا تو نبی پاک دی سنت تے کیوں نہیں لے کے آیا قسم پیدا کرن والے پروردگار دی اس مجمع دے وچ جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے ہر وہ بندہ جڑا میرے پیچھے جمعہ پڑھدا ہے لیکن شرک نہیں چھڑدا آج مودے کے ہاتھ بن دینا وا آج مودے کے ہاتھ بن کے انہوں پیغام دینا چاہنا وا اے میری مجلس اندر جتھے تک میری آواز جا رہی ہے جڑا جمعہ پڑھن والا بندہ ہے لیکن میرے پیغمبر دی سنت تے عمل نہیں کردا وہ چنا اج میں ہاتھ بن کے تیرے اگے گزارش کرنا وا میرے کولوں تیریاں نمازاں ویکھیاں نہیں جاندیاں میرے کولوں تیرا عقیدہ ویکھیا نہیں جاندا کتے قیامت والے دن تو میرا گربان نہ پکڑ لویں تے اے نہ کہہ دے مولویا دس تو سانو اللہ پاک دی توحید تے کیوں نہیں لے کے آیا میں تہاڈا خیر خواہاں میں تہاڈا خیر خواہاں آؤ اللہ پاک دی توحید والے بن جاؤ اللہ پاک دی توحید نو منن والے بن جاؤ میرے پیغمبر دی سنت نو منن والے بن جاؤ اللہ اللہ میں قربان جاواں 1937 دے اندر حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ اللہ امرتسر دی ایک مسجد دی اندر جدا نام جامع مسجد مبارک اہل حدیث ہے اس مسجد دے اندر خطاب فرمان وقت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ تشریف لے کے گئے اثر دا ٹائم ہے نا اس علاقے دے چند لوگ جڑے دوسرے مسلک نال تعلق رکھن والے سن انہاں وچ ایک نوجوان سی اس نوجوان نو لوکاں میں پٹ دیتا اے مولانا چنگے نہیں اے انج نے تے طرح طرح دیا باتوں اس نوجوان دے ذہن اندر پا دتیاں وہ مولانا بیان تو پہلے تیاری وچ بیٹھا سی اونے ہاتھ وچ ایک کہاڑی پھڑی ہے تے کہاڑی لے کے لوکے بیٹھا آیا ہے پرانا دور سی تانگیاں دا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ جدو چوک اندر اترے نا اے جناب نکلیا ہے مولانا لکھ دے پہنے تے نے آپ دے سر وچ کہاڑیاں دے وار کرنے شروع کر دیتے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ تعالی علیہ دا سر زخمی ہو گیا
گیا, آپ دے بدن تے بھی کئی کہاڑیاں لگ گئیاں, آپ دے جسم چو خون دے پھوارے نکلن لگ پے. حضرت دی وقار نوجوان حملہ کر کے نس گیا. حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ تعالی نو اسپتال اندر پہنچایا گیا. حضرت دی وقار ادھر آپ دی ٹریٹمنٹ شروع ہو گئی ہے, ادھر جناب کیس چل گیا ہے. نوجوان پکڑیا گیا, نوجوان سزا ہو گیا جیل دے اندر. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ تھوڑے جے بہتر ہوئے, آپ فرماتے نے پتہ کرو کون ہے نوجوان جنہیں میرے تے حملہ کیتا ہے. آپ نو دسیا گیا. حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ خفیہ طور تے دے گھر دا پتہ لوایا. اللہ اللہ تے پتہ لگا او دے گھر وچ اودیاں 3 نکیاں نکیاں بچیاں نے, کسے دے کہن تو نے کام تے کر دتا ہے. آپ جیل وچ پیا ہے تے بچیاں بھکھیاں پیاں مردیاں نے, اور جناب او دے گھر دا بڑا مندا حال ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ مہینے دا خرچہ اس بندے دے گھر کلانا شروع کر دیتا ہے. وہ جنی دیر تک جیل رہا ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ وہ دے گھر وچ خرچہ کلاندے رہنے. وہ جنوں چھٹ کے آیا ہے تو دی بیوی نے انہوں آکھیا جائے بدبختہ تو کس بندے تے حملہ کیتا ہے, جان بندہ کون ہے؟ انہیں آکھا کون ہے؟ انہیں آکھا جنی دیر تک تو جیل رہا ہے تیریاں بچیاں نو خرچہ ہوئی بندہ دندہ رہا ہے, روندہ رہا. تے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کو آ کے معافی منگدا ہے. حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ پاکستان تے تو بنیا نا, آپ سرگودے دے اندر رہائش پذیر ہو گئے. مولانا ثناء اللہ امرتسری دے فوت ہو جان تو بعد وہ بندہ سرگودے آمدہ رہا ہے. جدو تک مولانا جدو تک نوجوان زندہ رہا ہے مولانا دی قبر تے جا کے دعائے مغفرت کردا رہا ہے. نالے اللہ پاک کو اپنے گناہ دی معافی منگدا رہا ہے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, کرو مہربانی تم اہل زمین پر, اللہ مہربان ہو عرش بری پر. اللہ نے قربان جاواں مینوں تے سمجھ نہیں آندی اسی کیویں دے ملک وچ رہندے پئے ہاں, اسی کیویں دے معاشرے وچ رہندے پئے ہاں. ساڈے کول تے کوئی بندہ جریا نہیں جاندا, ساڈے کول تے کوئی بندہ ویکھیا نہیں جاندا. اسی تے ہر بندے نوں وڈھن کٹن دی سوچنے ہاں, اسی تے ہر بندے نال لڑائی کرن دی سوچنے ہاں. جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے اس نبی نے تے بڑیاں وڈیاں نوں بھی معاف کر دیتا ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا الدین النصیحہ, دین نصیحت دا نام ہے. للہ والے رسول ہی والے کتاب ہی والے ائمۃ المسلمین, اور مسلمانہ دے امام مسلمانہ دے جڑے بڑے بڑے رہنما ہیں انہاں نوں بھی دین دی نصیحت کرنا یہ بھی ضروری ہے. اور میں اس زمن میں بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ مسلمانوں کے بڑے بڑے عمراء جن کے پاس عہدے موجود ہوں, جس طرح آج چیف جسٹس صاحب موجود ہیں, میں اس منبر سے چیف جسٹس صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. چیف جسٹس صاحب لوگوں کی نظریں آپ پر لگی ہوئی تھی, لوگ آپ کے بارے میں بڑے اچھے تاثرات دیتے تھے. میں نے اپنے کانوں سے سنا لوگ کہتے تھے یار یہ چیف جسٹس بڑا اچھا آدمی ہے, اس نے پروٹوکول نہیں لیا, یہ بڑے اچھے فیصلے کر رہا ہے. اور لوگوں کی تو نظر آپ پہ لگی ہوئی تھی کہ آپ ملک کی فلاح کے لیے کچھ فیصلے کریں گے, آپ یہ بلکتی ہوئی قوم کا سہارا بنیں گے, آپ یہ بیچارے غریبوں کے لیے کچھ ایسے فیصلے کریں گے جو قوم و ملت کے لیے بہتری کا سبب بنے. لیکن افسوس آپ نے تو ان کے دلوں کو رلا کے رکھ دیا, آپ نے تو ہمارے سینوں پر زخم لگا دیے. جانتے ہیں یا نہیں جانتے, لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم بھوکا رہنا پسند کرتے ہیں لیکن ختم نبوت پر آنچ ہم کبھی پسند نہیں کرتے. ہمیں روٹی نہیں دینی تو نہ دو, ہم بھوکا رہیں گے, ہم کچھ نہیں کھائیں گے, ہم پانی بھی نہیں پیئیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے ختم نبوت کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو, یہ ہم نہیں ہونے دیں. ہماری تو نظریں لگی تھی آپ پر, ہم تو پر امید تھے کہ آپ قوم ملت کے لیے کچھ بہتر فیصلہ کریں گے. آپ نے تو چھریاں چلا دی ہمارے سینوں پر اور چلے آئے آپ قانون میں تبدیلی کرنے. وہ قانون جو پہلے سے ہی پاس ہو چکا تھا, وہ قانون جو پہلے سے ہی منظور شدہ تھا. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار پتہ نہیں کی بن گیا, جڑا ہوندا یقین جانو دکھ ہی رہندا ہے.
خرے کی ہوندا جا رہا کو سمجھ نہیں آ رہی. اللہ کو دعا کرو اللہ ساڈے حال تے رحم کر. یا اللہ اس قوم تے ترس کھا لے یا اللہ. یا اللہ بیچارے غربت دے مارے ہوئے مہنگائی دے تنگ لوگ یا اللہ یہ پریشان حال لوگ یا اللہ. یا اللہ اس ملک کی تقدیر کو بھی بدل دے. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار آؤ خیر خواہ بن جاؤ ایک دوسرے دا بھلا کرنے والے بن جاؤ. اللہ اللہ جڑا بندہ کسے دا بھلا کردا ہے رب دا بھلا کردا ہے. مولانا منظور صاحب فرماندے نے میں عمرے تے گیا تے میں غار ہرا چڑھدا پیا سی تے ایک بی بی بیچاری بڈھی چڑھی جاوے تے تھک گئی بہ گئی تے کہندے نے میں بہ کے نا وہ پیر کٹن لگ پیا مائی دے تے کٹدا رہا تے میں آکھیا اماں مینوں کوئی دعا ہی دے تے اماں کہندی ہے پتر اللہ تینوں پھر جلدی بلا لوے تے کہندے نے میں واپس آیا ایک ہفتے بعد اللہ نے مینوں پھر بلا لیا ایک ہفتے بعد اللہ نے مجھے پھر بلا لیا ہے. حضرات تیزی وقار آپ کے فیصل آباد کے بہت بڑے خطیب ہیں میں نے ان کی زبان سے سنا ہے کہنے نے کمائی اتھی پھول گئی گھر دا پتہ نہیں سی وہ کارڈ جا لئی پھرے کہنے نے میں کارڈ ویکھیا مینوں پتہ لگ گیا میں نال بٹھا کے گڈی دے وچ اونوں چھڈ کے آندا ہوٹل تے جدوں پہنچی نا تے گڈی چوں میں باہر کڈیا نا تے ہوٹل دے دروازے تو تری جاوے تے نالے کہندی جاوے اللہ تینوں بلائی جاوے اللہ تینوں ایتھے بلائی جاوے بلائی جاوے بلائی جاوے. کہندے نے جی کہندی ہوٹل چ داخل ہو گئی اس سال تو لگ کے کہندے نے اج تک اللہ مینوں ہر سال بلائی جاتا ہے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر اللہ مہرباں ہوگا عرش بری پر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب